السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر اور اس سے پہلے مشرکین کا تذکرہ کیا اور کس طریقے سے انہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا اور کفر پر قائم اور دائم رہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک اور اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے رہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، جس دن دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تمام کے تمام لوگ، چاہے وہ مرنے کے بعد زمین کے اندر دفن کیے گئے ہوں، چاہے وہ مرنے کے بعد سمندروں کے حوالے کر دیے گئے ہوں راکھ بنا کر کے، چاہے ان کی وفات ندیوں سمندروں پانی کے اندر ڈوب کر کے ہوئی ہے، چاہے ان کی وفات درندوں کا نوالا بن کر کے ہوا ہے، تمام لوگوں کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی وفات پایا ہو، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ سور پھونکیں گے، تمام کے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ فلا انصاب بینہم، اس دن کوئی نسب نامہ، اس دن دنیا کی حسب و نسب، اس دن دنیا کی مال و دولت، اس دن دنیا کی جاہ و منصب، کوئی بھی چیز کام نہیں آنے والی ہے۔ ان تمام چیزوں کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اعلیٰ کوالٹی کے مسلمان تھے کہ لو کوالٹی کے مسلمان تھے، کہ تم خان تھے کہ تم چودھری تھے، کہ تم پٹھان تھے کہ تم انصاری تھے، تم کیا تھے۔ ان تمام چیزوں کے تعلق سے کسی بھی آدمی سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ ولا يتساءلون، اور نہ ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے، نہ ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے، بلکہ تمام لوگ اپنے اپنے تعلق سے پریشان ہوں گے، سب لوگ اپنے اپنے بارے میں فکر مند ہوں گے۔ لیکن بعد میں یہ شروعاتی مرحلہ ہے جب دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا، اللہ رب العالمین میدان محشر میں لوگوں کو اکٹھا کرے گا، لیکن بعد میں لوگ ایک دوسرے سے سوال ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جب تمام لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کر لے گا، جب میدان عرصات میں تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین وہاں پر لوگوں کو جزا دے گا۔ دنیا کے اندر جیسے اعمال کر کے جا رہے ہیں، اگر نیکیاں کر کے جا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو نیکی کے بدلہ دے گا، اگر برائی کر کے جا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو برائی کا بدلہ ان کو دے گا۔ اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا جس میں لوگوں کے نامہ اعمال کو تولے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جن کے میزان بھاری ہو گئے، جن کے نیکیوں کے ترازو بھاری ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گئی اور نیکیوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے نیکی کا جو پلڑا ہے،
جو نیکی والا ترازو ہے وہ بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے. ای الفائزون بالجنہ وہ لوگ جنت کے حقدار ہوں گے، جنت میں ان کو داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا. ومن خفت موازینہ اور جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے اور برائی والے پلڑے کیا ہوں گے؟ بھاری پڑ جائیں گے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. فی جہنم خالدون کیسے نقصان پہنچایا؟ کہ دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ان کو عمر عطا کی تھی، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جن کو زندگی دی تھی، اس دنیاوی زندگی جو کہ امتحان گاہ ہے، جو کہ تیاری کا مقام ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان و جنات کو تمام لوگوں کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے، تاکہ تم کو دیکھے، تاکہ تم کو پرکھے کہ تم میں سے بہتر عمل، اچھا عمل کون کرنے والا ہے. تو یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ آخرت کی تیاری کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ کیسے خسارہ کیا؟ اللہ رب العالمین کی بندگی نہ کر کے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کر کے بلکہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، قرآن و سنت سے اعراض کر کے، عبادت نہ کر کے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے، دین کے اندر بدعت و خرافات ایجاد کر کے. اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا. فی جہنم خالدین تو ایسے لوگوں کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ ہمیشہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ، ہمیشہ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، وہ جہنم میں کے اندر رہیں گے. تلفح وجوہہم النار اور آگ جو ہوگی ان کے چہروں کو جھلساتی رہے گی. تلفح مطلب کیا ہے؟ جھلسانا. آگ ان کے چہروں کو جلاتی رہے گی، جھلساتی رہے گی. اور وہم فیہا کالحون اور وہ لوگ کیا ہوں گے؟ اس جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہوں گے اور جلنے کی وجہ سے بد شکل ہو جائیں گے. بد شکل کیسے ہو جائیں گے؟ کالح کے جو معنی ہوتا ہے کہ آگ سے یا کسی بھی طریقے سے اوپری ہونٹوں کا سکڑ جانا. تو جب ہونٹ سکڑ جاتے ہیں یا بیچ کے اندر فٹ ہو جاتا ہے ہونٹ کے تو دانتیں دکھنے لگتی ہیں. جب دانتیں دکھنے لگتی ہیں تو انسان کیا ہوتا ہے؟ بد شکل معلوم ہونے لگتا ہے، اس کی شکل اچھی معلوم نہیں ہوتی ہے. تو یہی کالح کا معنی ہے کہ ایسے ہو جائیں گے کہ ان کی ہونٹیں آگوں سے سکڑ جائیں گی، کٹ پڑ جائیں گی، پورے کے پورے دانت ان کے باہر دکھنے لگیں گے. جب کسی بھی انسان کے دانت باہر دکھنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو بد شکل مانا جاتا ہے. اس کو کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ بد شکل مانا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب وہ جہنم کے اندر ہوں گے تو ان کی ہونٹیں آگوں سے جل کے جھلس کر کے کیا ہوں گی؟ سکڑ جائیں گی، کٹ پھٹ جائیں گی، جس سے ان کے دانتوں باہر آ جائیں گے اور وہ بد شکل دکھنے لگیں گے. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون کہ اے لوگو کیا ہماری آیتیں، الم تکن آیاتی تتلی علیکم کیا ہماری آیتیں، ہمارے قرآن کے ورسز آپ کے اوپر تلاوت نہیں کیے جاتے تھے؟ فکنتم بها تکذبون جب میرے نبی کے ورثہ علماء کرام نے تمہاری دعوت توحید کی دعوت دی، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا اور قرآن پڑھ کر کے تمہیں سنایا، اللہ رب العالمین کا پیغام تم تک پہنچایا، لیکن کیا تھا؟ تم فکنتم بها تکذبون تم اس اللہ رب العالمین کی تکذیب کرنے والے تھے، اس اللہ رب العالمین کی کیا تھے؟ نافرمانی کرنے والے تھے. تم اس اللہ رب العالمین کے قرآن کی، اللہ رب العالمین کی آیات کی، اللہ رب العالمین کے کلام کی کیا تھے؟ تم تکذیب کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی شاعر و مجنون کا کلام ہے. قالو
تو لوگ کل قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ قالو، یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا مستقبل کے لیے، یعنی جب بھی ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کام مستقبل میں لا محالہ، اس میں کوئی شک نہیں، واقع ہو کر کے ہی رہے گی. یعنی جس طریقے سے کوئی کام ماضی میں واقع ہو چکی ہے اور لوگوں کو اس پر پورا یقین ہے کہ ہاں یہ کام ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طریقے سے مستقبل کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے اس معنی کو بتلایا جاتا ہے کہ اس کام کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جس طریقے سے ماضی میں کام ہو جاتا ہے اس پر کسی کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے مستقبل میں بھی یہ کام ہوگا. یعنی قالو، وہ لوگ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہ اے میرے رب ہمارے اوپر غالب آ گئی ہماری بدبختی، ہماری بدبختی ہمارے اوپر کیا ہو گئی؟ غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، او اے میرے رب ہم کیا تھے؟ گمراہ قوم تھے. ہم کیا تھے؟ گمراہ قوم تھے. کس طریقے سے گمراہ قوم تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، قرآن و سنت کو مانا نہیں، علماء اور ورثۃ الانبیاء کے باتوں کو مانا نہیں، اسلام کی دعوت کو ایکسپٹ نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا. وہی کہیں گے وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم تو گمراہ قوم تھے، ہمارے اوپر بدبختی اور سرکشی اور ظلم و عناد یہ تمام چیزیں سوار تھیں، یہ تمام چیزیں غالب تھی، جس کی وجہ سے ہم نے تیرے اسلام کو قبول نہیں کیا، تیری بات کو نہیں مانا. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے میرے رب تو ہم کو اس جہنم کی آگ سے نجات دے دے، ہم کو بچا لے، اگر ہم دوبارہ اس کی طرف لوٹے تب تو ہم ظالم ہوں گے، تب ہمیں عذاب دینا. لیکن اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ایک ہی چانس دیا ہے، سب کچھ بتلا دیا ہے، انبیاء کرام کو نازل کر کے، اپنا کلام نازل کر کے، سب کچھ دے کر کے. لیکن اگر اس کے بعد بھی ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، تب تو ہم دوبارہ چانس نہیں دیے جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین کہے گا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، پڑے رہو اسی جہنم میں، یعنی رسوا ہو کر کے، بغیرت ہو کر کے اسی جہنم کے اندر پڑے رہو. ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہیں کرنا، مجھ سے بات نہیں کرنا. جب میں نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو نازل کیا، میں نے جب تمہاری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو نازل کیا، جب میں نے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے علماء کرام کو پیدا کیا، وہ تم کو دعوت دیتے تھے، تب تو تم خوب مذاق اڑاتے تھے، خوب اللہ رب العالمین کلام کی تکذیب کرتے تھے، رسول کی باتوں کی تکذیب کرتے تھے. آج کہہ رہے ہو کہ ہمیں ایک چانس دے دیا جائے؟ نو، بٹ دے ول ناٹ گیون اینی چانس، ان کو کوئی چانس نہیں دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کوئی چانس نہیں دے گا، بلکہ کہے گا رسوا ہو کر کے، ذلیل و خوار ہو کر کے اسی جہنم کی آگ کے اندر جھلستے رہو، پڑے رہو. ولا تکلمون، اور مجھ سے باتیں نہیں کرنا. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، بلکہ ہماری بندوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسی تھی جو کہا کرتی تھی اے میرے رب ہم نے تیرے اوپر ایمان لایا یا لائے، ہمارے گناہوں کو تو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو ہم کس کو رحم کریں گے؟ کس پر اپنی رحمت کو نازل فرمائیں گے کل قیامت کے دن؟ کس کو جنت کے اندر داخل کریں گے؟ کس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں گے؟ انہی بندوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر ہماری باتوں کو مانا، جنہوں نے دنیا کے اندر ہماری اطاعت کی، جنہوں نے دنیا کے اندر رسولوں کی اہمیت کو سمجھا، ان کی دعوت کو قبول کیا، ورثۃ الانبیاء کی دعوت کو مانا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے اے میرے رب تو ہی میرا رب ہے، میں ہی تیری عبادت کرنے، میں تیری ہی صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ہی غفور ہے، تو ہی رحیم ہے، تیرے ہاتھوں میں سب کچھ ہے. تو ہم کس کو بخشیں گے؟ تم کو بخشیں گے جو تم بتوں کو پوجتے تھے، تم کو بخشیں گے جو تم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے، تم کو بخشیں گے جو اللہ رب العالمین کے رسولوں کے استہزاء مذاق کرتے تھے، تم کو بخشیں گے جو نبی انبیاء کرام کو تکلیف دیتے تھے؟ نہیں، بلکہ ہم ان کو بخشیں گے، ان کو اپنی رحمت کے اندر رکھیں گے، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں گے، ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے جو انبیاء کرام کی باتوں کو مانے، جنہوں نے اللہ کے کلام کو مانا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو
माना और दीन इस्लाम को एक्सेप्ट और कबूल किया। फत्तखज़्तुमूहुम सिखरिया हत्ता अंसौकुम ज़िक्री व कुंतुम मिनहुम तज़हकून, यहाँ तक कि तुमने रसूलों की बात को, मोमिनों की बात को, मुसलमानों का मजाक उड़ाया, तुमने उनका इस्तेहज़ा किया। हत्ता अंसौकुम ज़िक्री, यहाँ तक कि तुमने मेरे जिक्र को, मेरी याद को, मेरी बातों को और तुमने क्या किया, भुला दिया। वकुंतुम मिनहुम तज़हकून, और तुम तो हंसने वाले थे, मजाक उड़ाने वाले थे अंबिया इकराम का, रसूलों का और मोमिनीन का। नहीं, इन्नी जज़ैतुहुम अल-यौम बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइजून, बल्कि उन सब्र करने वाले, उन मोमिन लोगों जिन्होंने इस्लाम पर कायम रहे, जो तुम्हारे मजाक को बर्दाश्त करते रहे, तुम्हारे अजाब को, तुम्हारे टार्चर को, तुम्हारे तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे और इस्लाम पर कायम और दायम रहे। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू, जब उन्होंने तमाम चीजों पर सब्र किया, उस सब्र का बदला आज मैं उन्हें दे रहा हूं। अन्नहुम हुमुल फाइजून, कामयाब होने वाले तो वही लोग हैं, यानी जन्नत का सर्टिफिकेट पाने वाले लोग वही हैं। क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्दि अद्द सिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा दुनिया के अंदर कितने दिन ठहरे, काफिरों से पूछेगा दुनिया के अंदर कितने दिन ठहरे, कितने दिन दुनिया के अंदर मजा किए। तो लोग क्या कहें, क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम फस्अलिल आदीन, आदीन से मुराद बाद लोगों ने फरिश्ते कहा है, बाद लोगों ने कहा कि जो हिसाब किताब रखने वाले, जो शुमार करने वाले लोग होते वो मुराद हैं। तो कहा क़ालू लबिस्ना, तो वो लोग कहेंगे हम तो एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा दुनिया के अंदर ठहरे थे। अगर आपको चाहिए तो जो शुमार करने वाले या फरिश्ते लिखने वाले थे उनसे पूछ लीजिए। यानी कि अगर 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार के जा रहे हैं, एकदम आराम में, आयशो इशरत में, तमाम चीजों में, लेकिन जब कल क़यामत के दिन जरा सी तकलीफ उनको पहुंचेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ा सा अज़ाब जहन्नम का देगा, दुनिया की सारी तकलीफ को भूल जाएंगे, दुनिया के सारे आराम को, आयशो इशरत को भूल जाएंगे। कहेंगे तो हम दुनिया के अंदर थोड़ा सा एक वक्त रहे थे और वो भी परेशानी में थे, ये थे वो थे। यानी कि आखिरत का थोड़ा सा आजाब चखने के बाद 60 साल, 70 साल, 80 साल जिंदगी जो आयशो इशरत में गुजार के जा रहे हैं, सारे के सारे आयशो इशरत, सारे की नाजो नेमत, तमाम चीजें भूल जाएंगे और कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बस एक दिन ठहरे थे या एक दिन का कुछ वक्त था, कुछ हिस्सा था। और इसी तरीके से जो मुसलमान है, जो मुस्लिम है, जो दुनिया के अंदर तकलीफ को सह रहे हैं, परेशानियों को सह रहे हैं, सबर कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ा सा उनको जन्नत का मजा चखाएगा, दुनिया की सारी तकलीफ को भूल जाएंगे, दुनिया की सारी तकलीफ को भूल जाएंगे, जैसा कि हदीस के अंदर इसका तज़किरा आता है। तो वही कहेंगे क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, हम तो बस चंद ही दिन ठहरे थे। आप शुमार करने वालों से, चाहे फरिश्ते से या जो लिखने वाले थे उनसे पूछ लीजिए। क़ाल इन लबिस्तुम इल्ला क़लीला लौ कुंत अन्नकुम कुंतुम तअलमून, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा हाँ तो वो तो बहुत, अगर हकीकी मानो तुम इस बात को जान लेते, हकीकी मानो में अच्छे तरीके से, कि दुनिया के अंदर ठहरना तुम्हारा एक छोटा सा मुद्दत है, छोटी सी एक मुद्दत है। क्यों? क्योंकि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी किस तरीके से एक छोटी सी मुद्दत है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाते हैं कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे कोई इंसान, मुस्लिम की रवायत है, अपनी उंगली को समंदर के अंदर डाले, फिर उंगली को निकाले, फिर देखे कि उंगली के अंदर एक बूंद पानी जो लगा हुआ है, समंदर के पानी के मुकाबले में उसकी कुछ हैसियत है, कुछ वक़ात है? नहीं। तो इसी तरीके से आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी ऐसे ही है, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी ऐसे ही है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क़ाल इन लबिस्तुम इल्ला क़लीला, हाँ बहुत कम ही दिन ठहरे। किसके मुकाबले में? आखिरत के मुकाबले। लौ कुंतुम तअलमून लौ अन्नकुम कुंतुम तअलमून, काश कि ये बात जो तुम अब जान रहे हो दुनिया के अंदर जान लेते तो तुम मेरी नाफरमानी नहीं करते, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ खालिस इबादत मेरी करते। अब हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये गुमान कर लिया था कि तो हम तुमको यूं बेकार बेसुध पैदा किए हैं, बस दुनियावी जिंदगी है, खा पी के सो करके गुजार देनी है? ऐसे ही नहीं, बल्कि क्या है, व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम्हारा ये गुमान था कि तुम हमारे पास वापस नहीं किए जाओगे। फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात बुलंद है, जो हकीकी माबूद है, उसके अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, जो हकीकी बादशाह है और हकीकी माबूद भी वही है। हुआ रब्बुल अर्शिल करीम, बुजुर्ग और करीम अर्श का जो
مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، ان غیر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کو پکارا جائے، ان کو شریک کیا جائے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، ان کا حساب، ان کا جزا، تمام چیز اللہ رب العالمین کے پاس ہے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور جب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جزا سزا دے گا، جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب کرے گا، کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ کیا ہے ان کا ٹھکانہ؟ جہنم ہے. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. پھر اللہ رب العالمین مومنوں کو سکھاتا ہے، مومنوں کو دعوت دیتا ہے کہ مومنوں تم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا دنیا کے اندر رہ کر کے، اے میرے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو رحم کرنے والا ہے، اور سب سے بہترین رحم کرنے والا سب سے بہترین رحمت تیری ہے، سب سے بہترین رحم کرنے والا تو ہے. ہم جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم کو بخش دے. اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو مسلمانوں کو سکھاتا ہے، مومنوں کو سکھاتا ہے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.